ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد 40,000 تورات کے عالموں کو شہید کیا، اور بہت سے لوگ جس میں انبیاء کرام بھی شامل تھے اس کو قید کیا۔ تو آخر یہ ظالم بادشاہ کون تھا اور اس ظالم بادشاہ کا نام کیا تھا؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اس بادشاہ کے بارے میں بات ہوگا۔ آپ ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضروری۔ ناظرین، اس ظالم بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، اور یہ بخت نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا، چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھا، یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر قہراسپ اور وقت کے بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ ناظرین، بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بیت المقدس کو بالکل تاراج کر دیا، اور اس ظالم بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل بھی کیا، اور 80,000 لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ بعض مورخین کے مطابق ان اسارین بنی اسرائیل کی تعداد 80,000 تھی، اور ان اسارین میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود۔ حمورابی کی حکومت ختم کر کے بادشاہ بننے کے بعد جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل اجاڑ دیا، حضرت سلمان علیہ السلام کے باقیات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کر دیا، اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتب کو جلا دیا جس میں توریت کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء سلام کو شہید کر دیا۔ اسی دوران تابوت سکینہ بھی ہیکل سلیمانی میں بھی کہیں گم ہو گیا تھا۔ رب تعالی نے اس ظلم کی وجہ سے بخت نصر پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مسخ۔ ناظرین، بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت، جن کو بخت نصر اسیران بیت المقدس کے طور پر قید کر کے باب العراق لے کر آیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو اس قربت سے شدید حسد تھا۔ پس یہودی عمرہ جو کہ بخت نصر کے درباری اور مددگار تھے سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کا بول یعنی پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت ان میں بہت عار معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بخت نصر نے اس بات کو جاننے کی خاطر یہودی عمرہ و حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی، پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے سب سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلہاڑی سے قتل کر، چاہے وہ پیشاب کرنے والا میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہ ہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں، بس تم اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کھانا ختم ہوا تو سب حاضرین میں سے سب سے پہلے بخت نصر پہلے پیشاب کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو کر سب سے پہلے کھڑا ہوا، جو کہ اس کو اچانک ہی اتر آیا تھا، لہذا وہ باہر نکلنے لگا تو دربان اس پر کم روشنی کی وجہ سے حملہ آور ہوا۔ تو بخت نصر بولا، میں بخت نصر ہوں، تو دربان بولا تو جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا، اور اس پر کلہاڑے کا وار کر دیا، جس سے بخت نصر اپنی ہی عام سپاہی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ بعض یہودیوں کے کتب میں اس کے بارے میں تعریفی کلمات بھی تحریر ہے، جس کے متعلق بخت نصر ایک نیک صالح اور نجات دہندہ بادشاہ تھا، جبکہ اکثر یہودیوں کے متعلق یہ انبیاء کا قاتل ہونے کی وجہ سے بدبخت و نامراد۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو پوری زمین بادشاہی ملی، ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں سے ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب بھی یہودیوں نے فساد، شر انگیزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ جل جلالہ نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا، جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ
عرصے بعد پھر جب انہوں نے پھر سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے پھر شر انگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب فساد کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا۔ تو ناظرین، یہ تھی بدبخت بخت نصر کا واقعہ، جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ظالم بادشاہ ہے کہ جس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کیا اور بہت سے عالموں کو شہید کیا اور بہت سے انبیاء کو بھی شہید کیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی بتایا کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح خوبصورت معلومات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔